آیت نمبر 19، ان دین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلامی ہے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں انصاف کی بات کی گئی تھی، یہاں پہ دین اسلام کی بات کی جا رہی ہے، تو گویا کہ انصاف میں اور دین اسلام میں آپس میں بڑا گہرا ربط ہے۔ دوسرا، دین کا ایک معنی بیان کیا جاتا ہے کسی بات کو دل کی گہرائی کے ساتھ مان لینا۔ اگر دال کے اوپر زبر آ جائے تو یہ لفظ دین بن جاتا ہے۔ دین کا مطلب حساب بھی ہوتا ہے اور اس کا مطلب بدلہ بھی ہوتا ہے۔ پھر دین کا چوتھا معنی قانون بھی بتایا جاتا ہے اور پانچواں اس کا معنی غلام بھی بتایا جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا جو موضوع ہے وہ یہ کہ دنیا میں اصل دین صرف اسلام ہی رہا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی قومیں اور نسلیں آئی ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، انہیں کوئی نہ کوئی ہادی یا رہبر ضرور دیا گیا ہے، نبی دیے گئے ہیں، ہمیں ان کے نام نہیں بتائے گئے ہیں، لیکن جو بھی دین ان کو دیا گیا ہے وہ دراصل میں اسلامی تھا۔ اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ اس دین کا نام بظاہر اسلام نہ ہو، لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہ اسلام ہی تھی۔ لہٰذا ہر صحیح مذہب کی بنیاد جو ہے وہ یقیناً توحید کے اوپر ہی ہوگی۔ پھر آیت مبارکہ میں کہا کہ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ، کہ نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی تھی، الا من بعد، مگر اس کے بعد، ما جاءہم العلم، کہ جب ان کے پاس علم آ گیا، بغیا بینہم، صرف ضد کے سبب انہوں نے اس علم کا انکار کیا۔ اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں اہل یہود کا ذکر کیا جا رہا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت علم دیا تھا۔ ان کے علماء جو ہیں وہ احبار کہلایا کرتے تھے، اور احبار جو ہے وہ حبر سے، حبر جو ہے وہ سیاہی کو کہا جاتا ہے، کہ اس قوم کا خاصہ یہ تھا کہ یہ پڑھنے پڑھانے میں اتنی مشغول رہتی تھی کہ ان کی انگلیاں ہمیشہ سیاہیوں میں ڈوبی رہتی تھیں۔ اور آج بھی اگر اس قوم کو دیکھا جائے تو جیسے ہمارے ہاں تو 2 سال کا، 4 سال کا، 8 سال کا جو ہے وہ کورس ہوتا ہے دین اسلام کا یا عالم بننے کا، لیکن ان کے ہاں جو ہے وہ 20 اور 32 سال کے کورس ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کہیں جا کے ان کا عالم کہلاتا ہے۔ اور ان کے علماء کا آج بھی یہ معمول ہے کہ تقریباً وہ 10 سے 12 گھنٹے جو ہیں وہ ڈیلی اپنا مطالعہ رکھتے ہیں۔ یہ ان کا ایٹیٹیوڈ ہے اپنی کتاب تورات کے ساتھ، پہلے بھی تھا اور آج بھی تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا علم ہونے کے باوجود پھر انہوں نے انکار کیوں کیا؟ تو بغین کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے اس ضد کی وجہ سے کہ اگر ہم نبی علیہ السلام کو صحیح نبی مان لیں گے اور قرآن کو آخری کتاب مان لیں گے تو پھر ہماری علمی دھاک ختم ہو جائے گی، پھر ہم سے زیادہ علمی دوسرے لوگ کہلائیں گے، پھر ہمارا فتویٰ کون قبول کرے گا؟ اور اس میں دنیا کا فائدہ بھی یہی تھا کہ پھر سارے تحفے، تحائف اور ہدیے جو ہیں وہ تو پھر ان لوگوں کے پاس جائیں گے۔ تو محض ضد کی وجہ سے سامنے والے کو نہ ماننا کہ اگر میں اس کو مان لوں گا تو پھر وہ مجھ سے بڑا ہو جائے گا۔ یہی آج امت کی بیماری بھی ہے کہ علم کو جو ہے وہ غلط معنوں میں استعمال کرنا، میرا مسلک، میرا عقیدہ، میرا ادارہ، میرے استاد، میرے شیخ، تو گویا بعض اوقات علم ہی جو ہے وہ رکاوٹ بن جاتا ہے سامنے والے کو قبول کرنے کے لیے۔ پھر فرمایا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے گا تو اتنا علم والا اللہ تعالیٰ کی آیات کا کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس آیت کا کفر کیا ہے کہ جب ان لوگوں نے صحیح علم کو دوسروں تک نہیں پہنچایا، صحیح علم کو چھپایا، اور پھر جاننے کے باوجود بھی انہوں نے صحیح بات کو قبول نہیں کیا، تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار ہو گیا۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ تو بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ڈھیل دی جاتی ہے، جن کی سزا فوری طور پہ نہیں آتی ہے، مگر ان کے جلد حساب کی بات کیوں کی گئی ہے کہ یہ اپنے علم سے لوگوں کو بجائے فائدہ پہنچانے کے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ لہٰذا علم کا غلط استعمال جو ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ سامنے والے کی زندگی کو کتنا خراب کر سکتا ہے، اس لیے ان لوگوں کا حساب بہت جلد لیا جائے گا۔